حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز تمہیں نظر آ جائے تو اس چیز کو اٹھا کر راستے کے کنارے پر رکھ دیا کرو، وہاں سے اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھ دیا کرو، تاکہ جانے والے کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، جانے والے کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف اسے برداشت نہ کرنی پڑے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اور تم کیا محبتوں کا اظہار کر رہے ہو کہ روڈوں کو جام کر کر، روڈوں کو بلاک کر کر بائک پر اسٹنٹ کر رہے ہو، چیخ و پکار کر رہے ہو، اپنی بائکوں کے ہارن بجاتے ہوئے لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہو، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہو کہ ہم حضور سے محبت کر رہے ہیں، حضور کا میلاد منائیں تو ایسے منائیں کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ جن کے غلام ہیں ان کے اخلاق کا یہ عالم ہے، کہ یہ جن کو مانتے ہوں گے ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا، ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ کا میلاد منانا ہو تو ایسے مناؤ جیسا صحابہ اکرام نے حضور کا میلاد منایا ہے۔ جب بھی پیارے آقا کا میلاد کا موقع آتا تو تمام صحابہ ایک جگہ جمع ہو جاتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات سنایا کرتے، آپس میں حضور کے معجزات کو سنایا کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے واقعات کو بیان کیا کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیروں کے ساتھ شفقت و محبت کو بیان کیا کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کا میلاد منائیں تو اس طرح منائیں جیسا صحابہ اکرام نے منائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أكرمين الأكرمين أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائد و جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا ہونے کا اعزاز و شرف عطا فرمایا جس کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، کائنات کی ہر شے کو وجود بخشا، اور وہ ذات کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جن کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اور قرآن مجید کی آیت کریمہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تیسرے پہرے کی پہلی جو آیت مبارکہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، بعض رسولوں کو بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں اور کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ لیکن حاضرین اکرام، جب ہم اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہر رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر مبعوث فرمایا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی عظیم ذات بابرکت ہے، ایسی بلند و بالا ذات بابرکت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا وقت آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا وقت آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہیں ایک معجزہ عطا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں 2 معجزے عطا فرمائے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں 3 معجزے عطا فرمائے، 10-20 معجزے عطا فرمائے، 100-200 معجزے عطا فرمائے، بلکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ محبوب ہم نے تمہیں سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم نے تمہیں معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا، کسی کو 1 دیے گئے، کسی کو 2 دیے گئے، کسی کو 5 دیے گئے، کسی کو 10-20 دیے گئے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات مبارکہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، سراپا ہم نے آپ کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ سب رسول معجزہ لے کر آئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کر تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہے، اور ان تمام فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور پاک علیہ السلام ہی کی محبت میں اس کا نزول فرمایا۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید کا ایک ایک حرف اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہی بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ ارے ذرا غور تو کرو، جب دوسرے انبیاء کو خطاب کرنا خدا کو ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نام لے کر ان سے خطاب کیا گیا۔ قرآن اس پر شاہد ہے، گواہی دے رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ سے خطاب ہوتا ہے تو یا موسیٰ کہا گیا، حضرت زکریا سے خطاب ہوتا ہے تو یا زکریا کہا گیا، حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے تو یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا کہا گیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے تو قرآن مجید میں ان کا نام مبارک موجود ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے حبیب کے مقام و مرتبے پر جب میرے حبیب سے خطاب کرنے کا وقت آیا، جب میرے حبیب سے خطاب کرنے کی باری آئی تو رب نے حضور کا نام لے کر نہیں فرمایا، بلکہ محبت میں فرما دیا کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے کالی کملی والے، اے سیاہ زلفوں والے، یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا۔ سارا قرآن مجید شاہد ہے، گواہی دے رہا ہے، جب بھی خدا نے محبوب سے خطاب فرمایا تو کسی نہ کسی القاب کو لے کر، کسی نہ کسی لقب کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے خطاب فرمایا۔ اور جب دیگر انبیاء اکرام سے خطاب کرنے کا موقع آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ان کا نام لے کر خطاب فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، بعض کو بعض پر کمالات عطا فرمائے ہیں، بعض کو بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ یقیناً تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا ہم ادب کرتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کلام قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سربلندی کا اعلان قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، اے حبیب ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے
कराने वाला बना कर भेजा। और उसी आयत मुबारका के नीचे जो दूसरी आयत करीमा है उस पर इरशाद होता है कि लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमा रहे हैं, तौक़ीर करने का अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म फरमा रहे हैं। ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है कि लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, कि ए ईमान वालों, ए ईमान की दौलत रखने वालों, तुम्हें चाहिए कि तुम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने वाले बन जाओ, उनकी तौक़ीर करने वाले बन जाओ, उनका अदब व एहतराम करने वाले बन जाओ। और हाज़िरीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी अल्लाह ने बरकतें रखी है, ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें रखी है कि कल जब मैदान महशर होगा और जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और उस वक्त कोई किसी का मददगार नहीं होगा, कोई किसी का ताउन करने वाला नहीं होगा, ऐसे वक्त में अल्लाह की बारगाह से ये निदा आएगी, जन्नत के फरिश्ते जन्नत के दरवाजों पर खड़े होकर ये पुकारेंगे कि मोहम्मद जिनका नाम है वो यहाँ पर आए। तो ये नाम सुनते ही जितने लोगों के नाम मोहम्मद होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तमाम के तमाम जन्नत के दरवाजे पर आ जाएंगे, तमाम के तमाम जन्नत के दरवाजे पर आकर जमा होकर खड़े हो जाएंगे। तो फरिश्ते कहने लगेंगे कि हमने आपको नहीं पुकारा है, हमने आप लोगों को आवाज नहीं दी है, बल्कि हमने उस जात को आवाज दी है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया है। हमने उस शख्सियत को आवाज दी है जिनको मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहा जाता है। अल-ग़र्ज़ हाज़िरीन कराम, जब तमाम के तमाम जमा हो गए तो तमाम ये कहने लगते हैं कि तुमने पहले तो ऐसी वजाहत नहीं फरमाई थी, पहले इस तरह के कोई अल्फाज को नहीं कहे थे, बस ये ऐलान किया गया कि मोहम्मद जिनका नाम है वो यहाँ पर आ जाए। तो बारगाह खुदाबंदी से आवाज आती है कि ऐ जन्नत के फरिश्तों, इन तमाम को जन्नत में दाखिल कर दो, इसलिए कि इनका नाम मेरे महबूब के नाम पर मौजूद है, इनका नाम मेरे महबूब के नाम पर मौजूद है। तो आप गौर फरमाएं कि जिनके नाम भी मोहम्मद होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, उन तमाम को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिले की इजाजत अता फरमाएगा। तो इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब भी तुम अपने बच्चों का नाम रखो तो नाम रखने से पहले मोहम्मद रख लिया करो, उसके बाद चाहे जो भी नाम लगाना हो ये शरीयत तुम्हें इजाजत देती है। यहाँ पर तुम्हें शरीयत से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इजाजतें मिलती है और ये भी इजाजत है कि तुम जो चाहे अपने बच्चों का नाम रख सकते हो, लेकिन नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बरकतें हैं, अगर बच्चों के नाम से पहले मोहम्मद लगा दिया जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस नाम पाक की बरकतें उनकी जिंदगियों में भी दाखिल फरमाता है, उनके तमाम मामलात में भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकतें जाहिर फरमाता है। और कल जब मैदान महशर में भी जाएंगे तो इसी नाम पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनका दाखिला जन्नत में फरमाएगा। तो हाज़िरीन कराम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक बड़ा ही बाबरकत है, बड़ा ही अजीम है और उसकी बेशुमार बरकतें हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम पाक लें तो बड़े ही अदब व एहतराम के साथ लिया करें। और अहादीस मुबारका में ये भी बतलाया गया कि जब तुम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना करो तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम आका की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किया करो, इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक की जो हदीस पाक हमें मिलती है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर मुबारक पर तशरीफ ले जा रहे हैं और जब आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन फरमाया, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन फरमाया, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन फरमाया। तमाम सहाबा मुताज्जिब है कि हमने कभी पहले हुजूर को इस तरह का अमल करते हुए नहीं देखा, मिंबर पर चढ़ते हुए कभी हमने आपको आमीन कहते हुए नहीं सुना। जब सहाबा कराम ने इल्तिजा की तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए थे और जब मैं पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील ने बद्दुआ की
کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ تو میں نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان المبارک کو پائے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ اور جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے بددعا کی کہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو حاضرین کرام، یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ بددعا دینے والے تمام ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امین ہے، اور اس بددعا پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اس بددعا کی قبولیت میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی، کسی بھی قسم کا شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے تو تمام پر یہ ضروری ہے کہ وہ آقا کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کریں۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ورنہ اگر آپ حضور کا نام سنیں گے اور نام سن کر درود نہ پڑھیں گے تو پھر حضرت جبریل کی اس بددعا میں شامل ہو جائیں گے۔ پیارے آقا نے جس بددعا پر آمین کہا ہے اس بددعا میں آپ کا بھی شمار ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو بڑا ہی عظیم بنایا ہے، اور حضور کے نام مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بے انتہا برکتوں والا بنایا ہے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اتوار کے دن بروز اتوار جو جلوس میلاد نکالا جا رہا ہے، آپ حضرات نے گزشتہ سال دیکھا ہوگا، گزشتہ میلاد کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ کئی ہمارے نوجوان ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ کو لگائے ہوئے ہیں اور زور زور سے چیخ و پکار کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کے مظاہرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک تو لیا جا رہا ہے لیکن بڑی بے ادبی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، بڑی بد اخلاقی کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ارے جس رب کائنات نے جس محبوب کی محبت میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، ساری کائنات کو زینت عطا فرمائی ہے، اس محبوب نے کبھی اپنے محبوب کا نام نہیں لیا بلکہ ان کی صفات کے ذریعے ان سے خطاب فرمایا، القاب کے ذریعے محبت بھرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ تو پھر تمہارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، تمہاری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جب پیارے آقا کا نام لیا جائے تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ نام لینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا بے انتہا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اگر تم حضور کے نام مبارک کی بے ادبی کرو گے تو اس کی بے برکتیاں تمہاری زندگیوں میں بھی شامل ہو جائیں گی، اس کے نقصانات تمہیں زندگی میں بھی اٹھانے پڑیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ تو میری تمام سے گزارش یہ ہے، خصوصاً نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ جب پیارے آقا کے میلاد کے جلوس میں آپ شامل ہو تو باوضو ہو کر شامل ہونا چاہیے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے جانا چاہیے۔ کسی کو ہم سے کوئی تکلیف کا، ہمارے سے کسی کو تکلیف کا کوئی ذریعہ ہمیں بننا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہمیں فائدہ ہی بننا ہے، اس لیے کہ ہم اس آقا کے امتی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے ہر ایک شخص کے لیے حضور نے خیر کا ہی حکم فرمایا ہے، اپنے ہو یا پرائے ہو، ہر ایک کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے محبت بھرے الفاظ کو استعمال فرمایا ہے۔ تو ہم بھی اسی آقا کے امتی ہیں، اسی آقا کے غلام ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم جلوس میلاد میں شریک ہوں
تو روڈوں پر چیخو پکار نہ کریں، اپنی بائکوں پر اسٹنٹ نہ کریں اور لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ دنیا والوں کو ہمیں یہ پیغام دینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوتا ہے، حضور کا جو غلام ہوتا ہے، وہ پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اور دنیا کے ہر ایک شخص کے لیے وہ بڑا ہی نفع بخش ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے۔ لوگ تمہیں یہ دیکھ کر نہ کہیں کہ حضور کی شان میں تو، حضور کی محبت میں تو تم جلوس نکال رہے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ تم حضور کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی بے حرمتیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ حاضرین کرام، گزشتہ میلاد النبی کے موقع پر ہی آپ حضرات نے مشاہدہ کیا ہوگا، گزشتہ 12 ربیع الاول کو، گزشتہ جمعے ہی کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک ویڈیو کلپ کا میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ کہیں چوراہے پر نوجوان جمع ہیں اور اپنی گاڑیوں کو ریس دیتے ہوئے اس سے دھواں نکال رہے ہیں اور لوگ روڈ کو بلاک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، روڈ کو جام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ہم مسلمانوں کے اخلاق ہے؟ کیا یہ اسلامی تعلیمات ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز تمہیں نظر آ جائے تو اس چیز کو اٹھا کر راستے کے کنارے پر رکھ دیا کرو، وہاں سے اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھ دیا کرو تاکہ جانے والے کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، جانے والے کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف اسے برداشت نہ کرنی پڑے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور تم کیا محبتوں کا اظہار کر رہے ہو کہ روڈوں کو جام کر کر، روڈوں کو بلاک کر کر بائک پر اسٹنٹ کر رہے ہو، چیخو پکار کر رہے ہو، اپنی بائکوں کے ہارن بجاتے ہوئے لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہو، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہو کہ ہم حضور سے محبت کر رہے ہیں، حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ ارے حضور کا میلاد منانا ہو تو ایسے مناؤ جیسا صحابہ کرام نے حضور کا میلاد منایا ہے۔ جب بھی پیارے آقا کا میلاد کا موقع آتا تو تمام صحابہ ایک جگہ جمع ہو جاتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات سنایا کرتے، آپس میں حضور کے معجزات کو سنایا کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے واقعات کو بیان کیا کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیروں کے ساتھ شفقت و محبت کو بیان کیا کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کا میلاد منائیں تو اس طرح منائیں جیسا صحابہ کرام نے منائے ہیں۔ حضور کا میلاد منائیں تو ایسے منائیں کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ جن کے غلام ہیں ان کے اخلاق کا یہ عالم ہے، کہ یہ جن کو مانتے ہوں گے ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا، ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہمیں لوگوں کے سامنے ایسے اخلاق کو پیش کرنا ہے، ایسے کردار کو پیش کرنا ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کیا اسلام کا ماننے والا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہوئے یہ اپنے آقا کا میلاد منا رہا ہے، لوگوں کو اذیتیں پہنچاتے ہوئے یہ کیا حضور کا میلاد منا رہا ہے۔ ارے ہمیں حضور کا میلاد ایسے منانا ہے کہ جو تاریخ ساز بن جائے اور لوگ ہمیشہ یاد کرتے رہے کہ مسلمانوں نے اس طرح حضور کا میلاد منایا ہے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، بیواؤں کی مدد کرتے ہوئے، یتیموں کی مدد کرتے ہوئے، اور ہاسپٹل میں جو لوگ دور دراز مقام سے آئے ہوئے ہیں ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے اگر ہم اس دن میلاد منائیں گے، اس طریقے سے میلاد منائیں گے تو غیروں کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہو جائے گی، غیروں کے دلوں میں بھی حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور آپ حضرات خود مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ جہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر کھانے کھلائے جا رہے ہیں تو وہاں پر صرف مسلمانوں ہی کا مجمع آپ کو نظر آئے گا، کوئی غیر آدمی وہاں پر نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر حاضرین کرام، یہ ہمارا کون سا میسج ہے کہ ہم خود پکا رہے ہیں اور ہم خود ہی کھا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غیروں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرنا یہ اسلام ہے، غیروں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرنا
کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ غیروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے, ان کو اپنے دسترخوانوں پر لا کر بٹھائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ ہمارے آقا کی میلاد ہے اور ہم اس خوشی کو اس طرح ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس طرح ہم اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, تو وہ غیر مسلم جب حضور کے نام کا وہ نوالا اٹھائے گا اور وہ نوالا اس کے منہ میں جائے گا تو اس کے دل میں بھی حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی, مسلمانوں کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی, اسلام کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. تو میری آپ تمام حضرات سے خصوصاً نوجوانوں سے گزارش ہے کہ بڑے ہی ادب کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے, آداب کو ملحوظ رکھنا ہے اور کسی بھی قسم کی ہمیں بد اخلاقی نہیں کرنی ہے اور کسی بھی قسم کی بد نظمی ہمیں نہیں کرنی ہے. اگر آپ شریک ہو رہے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ شریک ہو, ورنہ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر آپ حضور کے بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں, اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں, قرآن کی تلاوتیں کر سکتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر سکتے ہیں. یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں فرمایا کہ تم خیر کا حکم دینے والی امت ہو, بھلائی کا حکم دینے والی ہو, برائیوں سے روکنے والی ہو, تو ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ ہم سے کسی قسم کی بھی کوئی بے ادبی نہیں ہونے پائے, کوئی بد اخلاقی ہم سے نہیں ہونے پائے. ہم راستے سے بھی اگر گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزرے, اور راستے پر چلنے کا جو حق ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے, اللہ کا کلام اس پر کہہ رہا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہونا, کہ اللہ کے نیک بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتے ہیں, اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتے ہیں. تو یہ راستے پر چلنے کے آداب ہے, یہ راستے پر چلنے کا طریقہ قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے اگر ہم حضور کا میلاد منائیں گے تو اس سے اپنے تو اپنے پرایوں کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہو سکتی ہے, حضور کی محبت پیدا ہو سکتی ہے. اور آج جو نفرتیں مسلمانوں کے خلاف میں غیروں کے دلوں میں موجود ہے, اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے, رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے, قرآن مجید کی تعلیمات میں اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں گے, جو غیروں کے دلوں میں نفرتیں ہیں, اللہ نے چاہا تو وہ نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں اور آپس میں ہم متحد ہو سکتے ہیں, متفق ہو سکتے ہیں, اور ہر ایک کے سامنے ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کر سکتے ہیں. حاضرین کرام, اگر آپ بزرگان دین کی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں گے, آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جانثاروں کی زندگیوں کا مطالعہ کر دیکھیں گے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے کوئی تقریریں نہیں کی ہیں, بلکہ عمل کر دکھایا ہے, حضور کی سنتوں کو پر عمل کر دکھایا ہے. حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ دہلی سے اجمیر تک کے سفر کے دوران میں حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کوئی واعظ و نصیحت نہیں فرمائی ہے, کسی قسم کی کوئی تقریریں نہیں کی ہے, کسی قسم کی کوئی اسپیچز آپ نے نہیں دی ہے, لیکن پھر بھی جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تو وہ پیارے آقا کا غلام ہو جاتا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مکمل ڈھال لیا تھا, اپنی زندگی کا مقصد ہی حضور کی محبت کو بنا لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ دہلی سے اجمیر تک کے سفر کے دوران میں کئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. آج بھی اسی وقت کی ضرورت ہے, آج بھی اسی عمل کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں, پیارے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں, نہ صرف عمل کرنے والے بنے بلکہ دوسروں تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پہنچانے والے بنے, حضور کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے. تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی ہماری
ہماری زندگیوں میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان برکتوں کو باقی رکھے گا اور خبر میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا اور حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی بے شمار اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔